وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لیاقت بھائی، دل خوش ہو گیا آپ نے ان احادیث کو سن بھی لیا، اور ان کے حوالے سے جو میری گفتگو تھی وہ بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سنی، اور اس کے بارے میں اپنے کمنٹس بھی دیے، بڑا دل خوش ہوا۔ اور آپ کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا سارے لوگ امت محمدیہ میں شامل ہوں گے جب جو قیامت تک آئیں گے؟ بالکل اسی طرح ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی کثرت یہ باقی سابقہ ساری امتوں سے زیادہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثیر امت دی گئی اور خیر کثیر دی گئی، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی بڑی شان ہے۔ ہاں البتہ جو ابھی تک یہود و نصارہ ہیں، اگرچہ موجود ہیں لیکن وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان نہیں لائے، وہ یہودی یا مشرکین یا فاسق و فاجر امت میں تو شمار کیے جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنوں میں امتی ہونے کا شرف نہیں پا پائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک امت کی بات ہے تو امت میں ایک بندہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن پھر فاسق و فاجر رہتا ہے اور بے حیائی کے کام کرتا ہے، اللہ جل شانہ کے نبی کے دل کو دکھاتا ہے، اور اس طرح کے گناہوں میں کہ وہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، قاتل بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، بظاہر وہ کلمہ گو ہے۔ تو ایسا بندہ بھی امت سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اور جب وہ کلمہ پڑھے گا تو اس کے اتنے بڑے بڑے عیب جب بھی وہ توبہ کر لے گا اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، اور اگر وہ جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا اس سے معافی مانگ لے گا اللہ جل شانہ تب بھی اسے معاف کر دیں گے، وہ بے نیاز ہیں۔ اور اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ جل شانہ اس کی صلح کا انتظام فرما دیں گے اور آپس میں ان کی قیامت کے دن صلح کروا دیں گے۔ اور اسی طرح جہاں تک بات ہے یہود و نصارہ کی یا غیر مسلم جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بظاہر تو شمار کیے جائیں گے، لیکن جب تک وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ان کو امت محمدیہ میں وہ فضیلت اور وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوگا جو کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو حاصل ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ حیا کیسے پیدا ہوگا۔ حیا کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور حدیث پاک بھی یہی ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے ایمان کو اگر کامل کرنا ہے تو حیا ہماری زندگی میں آ جائے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم حیا والے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائے۔ اور یقین جانیے کہ جو اللہ جل شانہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، جنہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ حشر میں ایسا ایسا ہوگا، اور ان کو یہ معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ قیامت میں کیا ہونا ہے، عذاب قبر کیا ہے، اور جب ہم دوزخ میں جائیں گے تو پھر وہاں کون کون سے عذابات ہوں گے۔ جب ان کی معرفت ہوگی نا، ان کے بارے میں بندہ پڑھے گا، علماء سے سنے گا، آٹومیٹیکلی اسے خوف الہی نصیب ہوگا۔ اور حقیقت میں جب خوف الہی نصیب ہوگا تو پھر تنہائی میں بھی بندہ حیا کرے گا، وہ برائی کے قریب نہیں جائے گا، اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے سے پہلے، گالی دینے سے پہلے سوچے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ملعون من سبا اباہو، وہ تو لعنتی ہے جس نے اپنے باپ کو گالی دی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے تلقین فرمائی ہے، تو پھر لامحالہ وہ بندہ اتنا حیا کرے گا، وہ بزرگوں کا بھی ادب کرے گا، بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کیا میری بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو جائے گی، یہ بھی ایک حیا ہے۔ تو ہر لحاظ سے وہ پھر احتیاط کرے گا۔ یہ جو احتیاط ہے حقیقت میں اسی کو حیا کہتے ہیں۔ بندہ جب محتاط ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں میں ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب لیاقت بھائی انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے ہی سامنے دوسرے غیر محرموں کے سامنے شادی کے دوران ننگے سر اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کے سینوں پہ اوڑھنی نہیں ہوتی، چادر نہیں ہوتی،
اور وہ اس انداز میں گویا کہ نیم اریاں لباس ہوتا ہے اور فل میک اپ کیا ہوتا ہے. چلے مانا اس کی اجازت ہے شوہر کے سامنے عورت اپنے گھر کی حد تک چار دیواری کے اندر کر سکتی ہے، جو اس کے محرم ہیں ان کے حوالے سے بھی کسی حد تک گنجائش ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ وہ سارے غیر مردوں کے سامنے اس طرح کرے، اور گویا کہ شوہر بھی اپنی بیوی یا ماں یا بہن یا بیٹی کے اس طرح کے کرنے پہ خوش ہو اور وہ تعریفیں کرتا پھرے کہ میری بیٹی کتنی خوبصورت لگتی ہے، بیوی کتنی اچھی لگتی ہے، دوسروں کی بیویوں کو دیکھتا پھرے، دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں پہ نظر بد ڈالتا رہے. نتیجہ یہ لا محالہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اور یہ خیالات جنم لیتے ہیں، دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی ماں بہن بیٹی بیوی ان کی ان باتوں پہ وہ خوش ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اپنی بیوی کے حوالے سے وہ دوسرے غیر محرموں مردوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کرواتا ہے، وہ دیوس ہے. اور یہ اریاں لباس، یہ کم لباس یا خوبصورت کر کے میک اپ کر کے بال کھلے چھوڑ کے آنا، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس میں اور زانیہ عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک زنا ہے جس کو ہم مانوی طور پہ لیتے ہیں، یعنی ایک پریکٹیکلی گناہ زنا ہے، لیکن ایک یہ مانوی طور پہ گناہ ہے. آنکھوں کا بھی زنا ہے اور یہ کانوں کا بھی زنا ہے اور زبان کا بھی زنا ہے کہ بندہ فحش گفتگو کرتا ہے، لفظ چن چن کے بولتا ہے تاکہ اٹریکشن زیادہ ہو. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارے کام ہم غلط کر رہے ہیں، یہ بے حیائی والے کام ہیں. یہ کسی صورت بھی ہم ان کو حیا والے کام نہیں کہہ سکتے. اور یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی مجلسوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت نہیں برستی. ہم تو ارادہ کیے ہوتے ہیں کہ جناب شادی بیاہ میں اللہ کی برکتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. وہی شادی بیاہ جو ہے وہ پھر برکتوں سے مالا مال نہیں ہوتا، رحمتوں سے مالا مال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی بے حیائی والے کام کرتی ہے، والدین کی نافرمانی کرتی، پھر والدین روتے کہ اب یہ کیا ہو گیا. بھئی جب اس کی شادی پہ آپ نے بے حیائی کے کام کیا، اب اس نے بھی تو بے حیا ہونا تھا نا. نہ تمہارا ادب کرے گا، نہ کسی بہن بھائی کا ادب کرے گا، نہ اپنا اسے کوئی حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ڈر جاؤں. تو یہ مسائل ہیں. تو اللہ کریم صلی اللہ والا ہمیں توفیق دے، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایسے معاشرے میں لے جائیں اور ایسی جگہوں پہ لے جائیں جہاں پہ اس طرح کی بے حیائی اور عریانی نہ ہو، اور ہماری بیٹیاں دوسروں کو دیکھ کے، بہت ساری ایسی ماشاءاللہ دین کو سمجھنے والی جماعتیں موجود ہیں جن میں جماعت اسلامی موجود ہے، دعوت اسلامی موجود ہے، اور ان کے ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ لوگ ہیں، ان کے گھرانے موجود ہیں. ان کی بیٹیاں ان کی بہویں باقاعدہ پورا خیمہ نما برقع پہنتی ہیں اور اتنا حیا کرتی ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنا برقع اتارنا بھی مناسب نہیں سمجھتی. تو ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو معاشرے سے باہر تو نہیں نکال دیا گیا نا. یہ ہمارا عذر ہوتا ہے کہ جناب شادی میں اگر اس طرح ننگے سر نہیں جائیں گے اور اپنے سینے کے ابھار کو نہیں چھپائیں گے تو پھر لوگ ہمیں کہیں گے یار یہ پرانے لوگ ہیں. بھئی ہمیں پرانے رہنے دیا جائے، ہم پرانے ہی ہیں. ہم 1450 سال پہلے کا معاشرہ چاہتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہماری بیٹیاں انہی کے نقش قدم پہ ہوں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کل قیامت کے دن بھی انہی کی بارگاہ میں، انہی کی جھنڈے کے نیچے ان کو جگہ ملے. لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں بس معاشرے میں وہ لوگ جو آج کل بے حیائی کے کام کرتے ہیں ان میں نمایاں ہو جائیں تو پھر کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے. باتیں میری پھر طویل ہوتی جا رہی، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اور آپ نے بظاہر تو بہت اچھی بات کہی لیکن لوگ اس کے متحمل نہیں ہیں. میری تفصیلی باتیں شاید لوگوں کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اسے مختصر کروں لیکن میرے بس میں نہیں ہے. دل کے اندر بے شمار ایسے جو جذبات ہوتے ہیں بڑے موجزن ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی کہہ دوں یہ بھی کہہ دوں. سچی بات ہے یہ میرا اپنا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور انہی کے احکامات ہیں، انہی کا دین ہے. اپنی طرف سے تو میں کوئی بات نہیں کرتا. اور الحمدللہ جتنی بھی باتیں آپ کسی بھی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سنا کے اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اس میں کون سی میں نے بات غلط کی ہے. الگ بات ہے کہ ہمارا جسم اگر بخار زدہ ہے
تو کچھ اچھا نہیں لگے گا. اچھا تبھی لگے گا جب ہم کھانے کو جی چاہے گا اور معدے میں اتنی گرمی بھی نہیں ہوگی، ہیٹ نہیں ہوگی، جذباتی پن بھی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر آٹومیٹکلی بندہ نارمل زندگی بسر کرے گا، تو پھر ہر چیز اچھی لگے گی. بہرحال اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.